السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برتھ ڈے اور اینیورسری منانے کا جو حکم ہے، جو معاملہ ہے، اسلام میں خوب واضح ہے۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں غیروں کی مشابہت ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور یہ آپ کے وقت کو ضائع کرنے والی ایک چیز ہے، اور اسلام کا اس میں دور دور تک کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے برتھ ڈے اور اینیورسری منانے کا حکم۔ اکثر مسلمان، بلکہ اکثر نہیں، تمام ہی مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی حرکت کرنے والوں کا کیا انجام بتلایا گیا ہے، یہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی بھی اسلام کے اندر ایسی چیز پیدا کی جو پہلے سے نہیں تھی، تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اسلام سے ٹھکرائی ہوئی چیز ہے۔ تو برتھ ڈے اور اینیورسری منانا یہ دور دور تک اسلام میں کوئی ثابت نہیں۔ نہ آپ علیہ السلام نے حرکت کی، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تابع تابعین نے، نہ علماء کرام اور بزرگان نے، کسی سے یہ حرکت ثابت نہیں، اور اب مسلمان اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جس چیز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس کو اسلام جو ہے پھینک کر مارتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کسی قوم کی روش پر چلی، کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص، تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت، آپ علیہ السلام کی محبت، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی جو ہے فلاح اور کامیابی، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ہم جیسے گناہگار بندوں کی جو ہے بخشش اسی شرط پر موقوف ہے کہ ہم اپنا صحیح ایمان اس دنیا سے لے کر جائیں، اس دنیا سے ہم ایسی حالت میں رخصت ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے والے ہوں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہوں۔ یہ حدیث جو ابھی عرض کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ اسی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہمارے ایسے اعمال نہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم کو جنت مل سکے یا ہماری بخشش ہو سکے، اور اگر ہماری کسی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش ہے۔ لیکن یہ سفارش اسی وقت نصیب ہوگی جب ایمان کامل اور مکمل لے کر ہم اس دنیا سے جائیں گے، اور اگر ہمارا حشر ہی کسی اور قوم کے ساتھ ہو جائے، غیر مسلمین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اگر کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہوئے ملے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے ہم مستحق نہیں ہوں گے، سفارش کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش ہمیں نہ ملی تو پھر ہماری بخشش ناممکن ہے، ہماری بخشش پھر بہت زیادہ مشکل ہے، اور ہمارا انجام بہت زیادہ بگڑنے والا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت چھن رہی ہے بہت بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہونے کی وجہ سے، اور اگر ہم اور آپ اپنے دل پر پتھر رکھ لیں تو ان گناہوں سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا رویہ ہے، اسلام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے انجام کو سدھارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم انہی گناہوں کے ساتھ چلے گئے تو پھر ہمارا انجام بگڑنے والا ہے۔ شریعت میں بہت بڑی بڑی سزائیں، احادیث میں، قرآن میں بہت بڑی بڑی سزائیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے پر آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی آخرت کو سدھارنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔